آئرہ اپنی سہیلی کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہوتی ہے۔ ابھی وہ بیٹھنے ہی والی ہوتی ہے کہ اس کی نظر سامنے ایک میز پر پڑتی ہے۔ وہاں فریحہ اور خاور ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی آئرہ کے قدموں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ چھپ کر ان کی باتیں سننے لگتی ہے۔ خاور فریحہ سے کہہ رہا ہوتا ہے، ہماری چال کامیاب ہو گئی، آئرہ اور کامیار کی شادی ٹوٹ گئی، اب وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ الفاظ آئرہ کے دل کو چیر دیتے ہیں۔ اسے اپنی ایک ایک غلطی یاد آنے لگتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور دل میں شدید پچھتاوا جاگ اٹھتا ہے۔ اسی لمحے خاور کی نظر آئرہ پر پڑتی ہے۔ آئرہ گھبرا کر ریسٹورنٹ فوراً چھوڑ دیتی ہے اور باہر نکلتی ہے، گاڑی سٹارٹ کرتی ہے اور کامیار کے پاس جا کر سب کچھ ٹھیک کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ مگر راستے میں اچانک خاور اپنی گاڑی کے سامنے اس کی گاڑی روک لیتا ہے۔ آئرہ خوف سے کانپنے لگتی ہے۔ خاور زبردستی اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے۔ وہ ایک سنسان اپارٹمنٹ میں لے جاتا ہے۔ وہاں وہ آئرہ کو رسیوں سے باندھ دیتا ہے اور دھمکی دے کر اس کے ساتھ زبردستی نکاح کی ویڈیو بنا لیتا ہے، جو وہ فوراً کامیار کو بھیج دیتا ہے۔ جب کامیار وہ ویڈیو دیکھتا ہے تو اس کے ہاتھ سے موبائل گر جاتا ہے۔ اسی وقت آئرہ کی سہیلی وہاں پہنچتی ہے اور سچ بتاتی ہے کہ آئرہ اور تمہاری شادی خاور اور فریحہ نے سازش کے تحت توڑوائی تھی اور اب آئرہ کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی کامیار غصے میں فریحہ کے گھر پہنچتا ہے اور اسے سخت تھپڑ مارتا ہے۔ فریحہ روتے ہوئے معافی مانگتی ہے مگر کامیار صرف ایک سوال کرتا ہے، خاور آئرہ کو کہاں لے کر گیا ہے؟ فریحہ خاور کو فون کرتی ہے۔ خاور بتاتا ہے کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں ہے اور آئرہ سے نکاح کر رہا ہے۔ کامیار فوراً فریحہ کو ساتھ لے کر وہاں پہنچتا ہے۔ کامیار دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتا ہے۔ سامنے خاور آئرہ کے ساتھ زبردستی نکاح کروا رہا ہوتا ہے۔ کامیار غصے سے خاور پر حملہ کرتا ہے۔ آئرہ کی آنکھوں میں امید جاگ اٹھتی ہے۔ اچانک خاور پستول نکالتا ہے اور کامیار کی بازو میں گولی مار دیتا ہے۔ کامیار زمین پر گر جاتا ہے۔ خاور خوف زدہ ہو کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ آئرہ فوراً اپنے والد عرفان صاحب کو فون کرتی ہے اور ایمبولینس بلانے کو کہتی ہے۔ دوسری طرف فریحہ تھانے جا کر خاور کے خلاف رپورٹ درج کروا دیتی ہے۔ کامیار کو اسپتال لے جایا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کی ٹیم فوری آپریشن کر کے اس کی بازو سے گولی نکال دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آئرہ کو بتاتے ہیں کہ کامیار ہوش میں آ چکا ہے۔ آئرہ روتی ہوئی کامیار کے کمرے میں داخل ہوتی ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے، اگر میں نے اس دن تم پر یقین کیا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ کامیار آئرہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی وقت فریحہ کی کال آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ پولیس نے خاور کو گرفتار کر لیا ہے۔ خوشی کے لمحات زیادہ دیر قائم نہیں رہتے۔ کامیار کو اپنے والد سہیل صاحب کی کال آتی ہے کہ دادی کی حالت بہت نازک ہے۔ دونوں فوراً اسپتال پہنچتے ہیں۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ دادی اپنے آخری لمحات میں ہے، کامیار اور آئرہ سے ملنا چاہتی ہے۔ دادی دونوں کے ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے، میری آخری خواہش ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے تم دونوں کا نکاح دیکھ لوں۔ سہیل صاحب فوراً عرفان صاحب کو بلاتے ہیں۔ آئرہ اپنی رضامندی ظاہر کرتی ہے۔ اسپتال میں ہی نکاح کی تیاری کی جاتی ہے۔ جیسے ہی مولوی صاحب نکاح پڑھوانے لگتے ہیں، اچانک دادی کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ ماحول سوگوار ہو جاتا ہے مگر نکاح مکمل کیا جاتا ہے۔ دادی کو سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ کچھ دن بعد کامیار آئرہ کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ منہ دکھائی پر وہ اسے ہیروں کا ہار تحفے میں دیتا ہے۔ ہار دیکھ کر آئرہ مسکرا اٹھتی ہے۔ کامیار مسکراتے ہوئے پوچھتا ہے، ہماری فیملی میں کتنے بچے ہونے چاہیے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئرہ کیا جواب دے گی۔ یہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں۔